حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ، دختر مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس وادی کی طرف سوار ہو کر جاؤ اور میرے لیے اس آدمی کے بارے میں معلومات لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور اس کی گفتگو سن کر میرے پاس واپس آ۔ وہ چلے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ کی بات سنی۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹے اور کہا، میں نے انہیں عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا ہے اور گفتگو ایسی ہے جو شعر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا تم اس کا تسلی بخش جواب نہیں لائے ہو۔ پھر انہوں نے زاد راہ لیا اور ایک مشکیزہ جس میں پانی تھا لادا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ مسجد حرام میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آپ کو پہچانتے نہ تھے اور آپ کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ مسافر ہے، پس وہ انہیں دیکھنے ان کے پیچھے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کوئی گفتگو نہ کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنے مشک اور زاد راہ اٹھایا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو کہا، اس آدمی کو ابھی تک اپنی منزل کا علم نہیں ہو سکا۔ انہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھا، یہاں تک کہ تیسرا دن بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان سے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس شہر میں کس غرض سے آئے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ تم میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مقصد بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ سچے اور اللہ کے رسول ہیں، جب صبح ہو تو تم میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں، اور اگر میں چلتا رہا تو تم میری اتباع کرنا، یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی گفتگو سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جا اور انہیں اس دین کی تبلیغ کر یہاں تک کہ تیرے پاس میرا حکم پہنچ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تو یہ بات مکہ والوں کے سامنے پکار کر کروں گا۔ پس وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور قوم ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہیں لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا، تمہارے لیے افسوس ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ غفار سے ہے اور تمہاری شام کی طرف تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے؟ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان سے چھڑا لیا۔ انہوں نے اگلی صبح پھر اسی جملہ کو دہرایا اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان پر جھک کر انہیں بچایا اور چھڑا کر لے گئے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 6457 پر موجود ہے۔